السلام علیکم ناظرین، افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ میں ہوں نورین، میں ہوں طالب محسن۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے ہمارا رویہ اپنے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، گھر پہ اور کام پہ۔ ہم رمضان کی تیاری میں سموسے پکوڑے بنانے کی تیاری تو کرتے ہیں، اس فکر میں بھی رہتے ہیں کہ رمضان میں انرجی کم ہوگی، عید کی تیاری بھی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ، مگر ہم اس بات پہ بہت ہی کم غور کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ہمارے اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہم نوٹس بھی نہیں کرتے۔ کئی دفعہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ کیا ہوا، اور وہ آفت بن جاتا ہے ہمارے روزے کے لیے، ہماری عبادات کے لیے۔ آیا وہ کیا چیز ہے؟ آئیے اس پہ بات کرتے ہیں۔ جی طالب صاحب، میں لا رہی تھی گفتگو کو کہ ہم اتنے جو اہتمام کرتے ہیں، بہت سی تیاری کرتے ہیں، آیا اس میں کہیں ہم یہ بھی تیاری کرتے ہیں کہ کچھ اپنے آپ میں ہم چینج لائیں، کچھ اپنے طریقہ کار میں ہم چینج لائیں، اپنے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اور اپنے کام والوں کے ساتھ؟ ہمیں یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے اچھی سی افطاری دینی ہے اپنے ماتحت لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، ہم نے اچھی سی سحری کرانی ہے۔ آیا ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چیزیں تو اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے ہیں، مگر اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو ہمیں 24 گھنٹے ایک کیفیت ہمیں لے کے ساتھ چلتی ہے، وہ ہے ہمارا رویہ، اور اس کا سب سے پہلے ٹارگٹ بنتے ہیں ہم خود۔ ہمارے اندر ایک چیز بوائل ہو رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہماری چیز، کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آ گئی، کوئی ناپسندیدہ شخص سامنے آ گیا یا حالات سامنے آ گئے، پھر اس کے بعد وہ غصہ ہم گھر والوں پہ اتارتے ہیں، پھر آفس جا رہے ہیں یا اسکول جا رہے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، وہ غصہ ہم وہاں پہ اتارتے ہیں۔ دیکھیں، روزہ جو ہے نا بڑی دلچسپ عبادت ہے۔ ایک تو یہ کہ اس میں ہم نے اپنے اوپر اضافی پابندیاں لگائی ہیں اور خدا کی رضا کے لیے لگائی ہیں، اور کوئی بھی نیکی کا عمل کریں تو وہ ہمارے اندر ایک احساس پیدا کرتا ہے کہ ہم دوسروں سے بہتر ہیں، اور یہ ایک خرابی ہے۔ یعنی کوئی بھی نیکی کا عمل ہمیں اس میں مبتلا کرے کہ ہم عاجز بندے ہیں، ہم حقیر بندے ہیں، یہ تو مطلوب ہے، لیکن اگر ہم اس احساس میں بڑھنا شروع ہو جائیں کہ ہم لوگوں سے بہتر ہیں اور لوگوں سے برتر ہیں، اور اب ہمارا لحاظ کیا جائے اور ہمارا خیال رکھا جائے، تو یہ چیز ہے جو وہ چیز پیدا کرتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کے بارے میں آپ کا رویہ مناسب نہیں رہا، اور آپ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات نہیں کر رہے۔ کاروبار کی جگہ پر آپ ہوں، آپ گھر میں ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ ہو، بیوی کا شوہر کے ساتھ معاملہ ہو، بچوں کے ساتھ معاملہ ہو، کوئی فرد آپ سے ملنے کے لیے آ گیا ہے، گھر کے ملازم ہیں، مختلف لوگ ہیں جن سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے، تو ہم ان پر چیختے چلاتے ہیں، ہم ان کو برا بھلا کہتے ہیں، اور روزہ جو ہے گویا ہم نے دوسروں پر احسان کیا ہوا ہے۔ طالب صاحب، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ غلطی ہمیں یہ لگتی ہے کہ جب حضور پاک نے کہا کہ کوئی بھی تمہارے ساتھ غلط رویہ اختیار کرے تو تم جواب دینے کی بجائے ان کو بولو کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ بالکل، لیکن یہ میں روزے سے ہوں کہنا بڑا ہمبلی ریکوائرڈ تھا، تو میں نے یہ سمجھنے لگ گیا کہ میں روزے سے ہوں تو میں نے تمہارے سر پہ احسان کیا ہے۔ ہاں بالکل، اور ہم اب میرا لحاظ کرو اور مجھے اپنے سے برتر سمجھو، یا جو بھی ہمارے اندر۔ حالانکہ یہ کہنے کے بعد میں ہمبل ہوں، میں کوائٹ ہوں، میں برداشت کے مقام پہ ہوں، میں بے صبرانی ہو گیا۔ پھر دیکھیں، جب ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک رکھا ہے، تو یہ چیز تو ہمارے اندر کنٹرول کو پیدا کرنے کے لیے ہے نا، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کے پابند بنانے کا اپنے آپ کو عادی بنانا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ ہماری زندگی میں کیوں ظاہر نہیں ہو رہی؟ اس سوال پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں ایک مستقل رویہ ہے جو ہم نے اگر زندگی میں اختیار کیا ہو تو رمضان ہماری مدد کرے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ روزہ دار بننا بھی ایک رویہ ہے، روزہ دار بننا بھی ایک رویہ ہے، روزہ دار ہونا بھی ایک رویہ ہے۔ اسی بات کو حضور نے ان الفاظ سے بیان کیا کہ جب تمہیں اس طرح کی صورتحال پیش ہے تو کہو میں روزے سے ہوں۔ مطلب یہ کہ میں نے اپنے آپ کو خدا کے احکام کا پابند کیا ہوا ہے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کرنی جس سے میرا روزہ خراب ہو، جس سے میری روزے والی کیفیت کو نقصان پہنچے، جس سے میں خدا کا بندہ نظر آنے کی بجائے کچھ اور نظر آنے لگ جاؤں۔ اور میرا خیال ہے کہ حضور پاک کا وہاں پہ یہ مطلب نہیں ہے کہ میں روزے دار لگ نہیں رہا، یہاں پہ اس کو کہا جا رہا ہے کہ میں تمہیں بڑھ کے چونکہ جواب نہیں دوں گا، مناظرہ نہیں شروع ہوگا، اس لیے اس بات کو یہیں پہ ختم کر دیا جائے، اور روزے سے ہونے کی میری کیفیت جو ہے
وہ مجھے زیادہ مقصود ہے، زیادہ مطلوب ہے. ہاں مجھے کمپوزڈ نظر آنا چاہیے، مجھے حوصلے والا نظر آنا چاہیے. جی. اور روزے کی جو مشکلات ہیں ان میں ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ آپ کو روزے کی حالت میں چونکہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے اور اس وجہ سے جو بھی کوئی بری چیز آپ کو پیش آ جائے گی یا ناپسند چیز پیش آئے گی، آپ کے جذبات مشتعل ہو جاتے ہیں، آپ کو غصہ آنے لگ جاتا ہے، انرجی کم ہوتی ہے، انرجی کم ہوتی ہے اور آپ اس پر قابو نہیں پاتے. تو اس چیز پر دھیان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جن کو بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ خدا کے حضور جب اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تم نے فاقہ تو کیا. اللہ کہہ رہے مجھے تمہارا فاقہ ریکوائرڈ ہی نہیں ہے. دیکھیں نا جی، اللہ نے رزق پیدا کیا ہے میرے لیے جی، تو اگر وہ اس کو ممانعت کر رہا ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ میرا رزق محفوظ ہو جائے، وہ ہمیں ایک حکم میں ڈال رہا ہے، ایک حکم میں ڈال رہا ہے اور ہم اس کا ایک مقصد ہے، اور اگر وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا اور ہم اس سے بے پرواہی، پھر اس ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کو بہت اس کا دھیان رکھنا چاہیے اور پہلے سے تیاری کے حوالے سے بھی ہم نے جب بات کی تھی، پہلے سے ایک ذہن کے ساتھ اور پوری زندگی رمضان گزرنے کے بعد بھی اور رمضان گزرنے سے پہلے بھی ہمیں ایک جگہ پر ہونا چاہیے. وہ جگہ کیا ہے کہ ہم خدا کے بندے ہیں، ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بھی صحیح تعلق استوار کریں، ہم بندوں کے ساتھ بھی صحیح تعلق استوار کریں. تو رمضان جو ہے وہ اس ہماری کیفیت کو، اس ہماری حالت کو بڑھانے کا ذریعہ بنے، نہ کہ اس کو کم کرنے کا ذریعہ بنے. تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہوگی کہ آپ نے روزے رکھے، بھوک پیاس بھی جھیلی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ آپ اسی طرح کے بد زبان ہیں، آپ کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہی نہیں ہے. آپ نے لڑ کے بچوں کو سحری پہ اٹھایا، آپ نے لڑ کے ان کو نمازوں کے لیے بلایا، افطاری پہ بھی کہا یہ ٹھنڈا نہیں ہے، یہ گرم نہیں ہے، یا لیٹ ہو گئے، سویر ہو گئے. مطلب ہے کہ پھر ان باتوں کا تو پھر روزے نے اپنی جو روح تھی روزے کی وہ آپ کے اندر اتری ہی نہیں ہے اور آپ وہ جگہ اس جگہ پہ آئے ہی نہیں ہے جس جگہ پہ آپ کو آنا چاہیے. مطلب ہے یہ چیخنے چلانے والا شخص نہیں کوالیفائی کرتا کہ وہ کہے کہ بھائی میں روزے سے ہوں. میں روزے سے ہوں. اس نے تو اس کے خلاف، اس نے تو روزے کو برباد کر دیا بالکل. اور اگر اخلاق پر کنٹرول نہیں ہے، آپ بد زبانی کرتے ہیں، آپ برے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں، آپ الزام تراشی کرتے ہیں، آپ چغلی کر رہے ہیں، آپ غیبت کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو نقصان پہنچانے کی پلاننگ کر رہے ہیں، تو کیا روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے؟ اور بھلے آپ روزے میں ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے جو زبانی کلامی ہے، مگر کہ آپ اپنی چیزوں میں مصروف بھی ہیں، مگر آپ کا ذہن غلط طرف چل رہا ہے، آپ پلاننگز بنا رہے ہیں، تو اس سے بھی روزہ نلیفائی ہو گیا. نلیفائی ممکن ہے کہ بالکل وہی جو حضور نے فرمایا کہ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ بھی حاصل نہ ہوا. آپ نے ایک مشقت جھیل لی اور بس گزر گئی، آپ کو کوئی فائدہ، کوئی برکات اس سے حاصل نہ ہوئی اور آخرت میں اجر بھی حاصل نہ ہوا. تو اس پر بہت نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اوپر قابو رکھیں اور جیسے بھی حالات پیش آئیں اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ میں روزے سے ہوں اور مجھے روزے دار کی طرح نظر آنا چاہیے، روزے دار والا میرے اندر رویہ ہونا چاہیے، میرے اندر روزے دار والے اخلاق ہونے چاہیے. اور طالب صاحب فرض کریں کہ ہر کسی کا اپنا مزاج ہوتا ہے، سخت مزاج کا ایک آدمی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے روزے میں سب گھر والوں کے ساتھ بڑا حوصلہ کرنا ہے اور اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے. اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ میں ایسی مصروفیت میں اپنے آپ کو رکھوں کہ میں گھر والوں کے ساتھ مجھے پیش ہی نہ پڑے. وہ فلمیں اکٹھی کر رہا ہے دیکھنے کے لیے، وہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کر رہا ہے، بیٹھ کے گپے ماریں گے، تاش کھیل کے وقت گزار لیتے ہیں کہ نہ وہاں پڑے گا اور نہ میں بے حوصلہ ہوں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم رمضان کو اس طریقے سے لیں کہ ہمیں رمضان سے کچھ سیکھنا ہے، یہ ہماری تیاری کا، ہماری پریپریشن کا ٹائم ہے، تو ہم اگر اس کا تو مطلب ہو نا کہ ہم نظریں چرا رہے ہیں. اگر ہم سچویشن میں پڑیں گے ہی نہیں تو پھر ہماری ٹریننگ تو ہوگی نہیں. پھر اگر اس وقت ہم نے جیسے عبادت بھی سیکھ رہے ہیں، رویہ بھی سیکھ رہے ہیں، اخلاق بھی سیکھ رہے ہیں، مگر جو سچویشن سامنے نہیں آئے گی اور پریپریشن نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ اس کو تو پھر ہم رمضان کے بعد تو ہم ویسے کے ویسے کورے کے کورے کھڑے ہیں. کورے کے کورے. اچھا ایک بات اس میں آپ نے جو بات کہی ہے نا بڑی صحیح بات ہے کہ اصل میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا مسئلہ ہے، فرار حل نہیں ہے. اور ٹھیک جب تک نظر نہیں ڈالیں گے، جب تک سچویشن سامنے نہیں آئے گی، ٹھیک وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پائیں گے اور جو نفس کا سرکش گھوڑا ہے اس کو دبا کر نہیں رکھیں گے تو یہ مقصد اچیو نہیں ہوگا. یہ جو فلمیں اور دوست اکٹھے کرنا اور تاش کھیلنے لگ جانا، یہ تو اصل میں فرار ہے. یہ اپنا مسئلے کو حل کرنا نہیں ہے. مسئلے کو حل کرنا یہ ہے کہ آپ زندگی کی مصروفیات میں داخل ہوں، دنیا کے معاملات میں داخل ہوں. مطلب آپ کو پتا ہو کہ ہاں یہ میرے گھر والے ہیں، آپ کو پتا ہو کہ میں سخت مزاج کا ہوں، آپ کو پتا ہو کہ میں نے ٹرین ہونا ہے جی. تو پھر نتائج بھی نکلیں گے، پھر آپ کو فائدہ بھی ہوگا اور آپ آگے بھی بڑھیں گے. ورنہ فرار ہے. اس لیے کہ رمضان ختم ہوتے ہی فلمیں بھی چلی جائیں گی، دوست بھی چلے جائیں گے، روٹین شروع ہو جائے گی نا. اور پھر جب گھر والے سامنے آئیں گے آپ ان کو کھانے کو پڑیں گے اور وہ جو مقصد تھا وہ حاصل ہی نہیں ہوا آپ کا. تو اور دوسرا یہ ہے کہ روزہ جو ہے ایک عبادت کی حالت ہے. عبادت کی حالت میں
عبادت والی بات ہونی چاہیے، نہ کہ ایسی حرکتیں شروع ہو جائیں کہ جس کا عبادت سے کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ طالب صاحب، گفتگو ہماری